السلام علیکم اینڈ ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ اینیمل فارم بائی جارج آول، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت ناول ہے۔ اور اس کے انتہائی خوبصورت ہونے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل الیگری ہے جو کہ بہت سارے کیریکٹرز اور کچھ میجر انسیڈنٹس کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ بظاہر اگر اس کہانی کو دیکھیں تو یہ سمپل ہمیں ایک فارم کی کہانی لگتی ہے، جس میں ایک فارم ہے، اس میں بہت سارے اینیملز ہیں اور ان اینیملز کو کنٹرول کرتا ہے جونز جیسا ایک بندے کا فارم ہاؤس ہے۔ اس نے اس پہ مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، گھوڑا بھی ہے اس کے پاس، کھاٹ بھی ہے اس کے پاس، جانور بھی ہیں، اور وہ ان سے وہ اپنی فارمنگ کر رہا ہے اور اپنا فیملی کا گزر بسر کر رہا ہے، انڈے بھی لے رہا ہے، دودھ بھی لے رہا ہے۔ تو اب وہاں پہ جو اینیملز ہیں وہ بیسیکلی وہ ہیومن جو ان کا فارمر ہے اس کے اگینسٹ وہ ایک ریبیلین سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ ساری محنت ہماری ہوتی ہے، مرغی انڈے دیتی ہے، گھوڑا چیزوں کو کھینچتا ہے، بیل جو ہے وہ ہل چلاتے ہیں، تو ساری محنت ہماری ہے اور سارا جو ریوارڈ ہوتا ہے، انڈے، دودھ، گھی، وہ سارا یہ فارمر یعنی یہ جو ہمارا مالک ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایسا کیوں ہونے دیں؟ تو وہ جو ہیں وہ ایک طرح سے ہڑتال کر دیتے ہیں، ایک اسٹرائک کر دیتے ہیں، ریبیلین کر دیتے ہیں، اور وہ فری ہونا چاہتے ہیں، اور بہرحال وہ فری ہو جاتے ہیں۔ اب جو ناول ہے بیسیکلی اٹ از ناٹ اونلی دس اسٹوری، اس کی زیادہ جو میں نے بتایا کہ خوبصورتی کیا ہے کہ پولیٹیکل الیگری ہے، تو یہاں پہ جو ایونٹس دکھائے گئے they are leading to the Russian Revolution of 1917، اور اس سے پہلے کے جو ارلی ایئرس تھے ان سوویت یونین، جو وہاں پہ موجود ٹائم جب مونارکی تھی، وہاں پہ زارز وہاں پہ ہوا کرتے تھے جو وہاں کے کنگز تھے۔ تو یہاں پہ سوویت یونین جو ٹائم جو جوزف اسٹالن اور اس کے ساتھیوں کے انڈر جس طرح سوویت یونین گزرا، اور اس میں جو کمیونسٹ موومنٹ کی کرپشن تھی وہ اس ناول میں سامنے لائی گئی، پلس اس میں بتایا گیا کیا ڈینجرز ہو سکتے ہیں ٹوٹیلیٹیرینزم کے، پروپیگنڈا کے اور ابیوز آف پاور کے۔ بہت ساری اس کے اندر جو کوٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں، فار کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ، فار کرپٹس ایبسلیوٹلی، اس طرح کی بہت ساری کوٹیشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں، اور اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسی جگہوں پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو کرپشن کی ایگزامپلس دینی ہے۔ سو اینیمل فارم جو ہے وہ ایک کلاسیکل پیس ہے لٹریچر کا، جو کہ ابھی تک پڑھا جا رہا ہے، جس سے جو کہ پولیٹکس، پاور اینڈ ہیومن نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، اور یہ آج کل کی سوسائٹی میں ریلیونٹ ہے، جس طرح وی ہیو دا ڈینجرز آف بلائنڈلی فالوئنگ دا لیڈرز اینڈ دا امپورٹنس آف کوشچننگ اتھارٹی جو ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں۔ تو یہ اس کے لیے یہ ناول بہت زیادہ یونیورسل ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں اس ناول میں کون کیا ہے، who is who and what is what۔ well اینیمل فارم کو اگر ہم ایز این allegory دیکھیں تو جو فارم ہے اٹ سیلف دیٹ ریپرزینٹس سوویت یونین، یعنی فارم جہاں پہ سب لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک بندہ لے رہا ہے، یعنی ان کا مالک اولڈ جونز۔ تو یہاں پہ جو فارم ہے وہ سوویت یونین کو اس طرح ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کیپٹلزم تھا، مونارکی تھی، اور وہاں پہ جو عام بندہ، غریب بندہ، وہ مزدور تھا، وہ محنت کرتا تھا، فیکٹری ورکرز تھے جو محنت کرتے تھے، اور ان سب کا جو فائدہ تھا وہ ہوتا تھا کیپٹلسٹ کو، انڈسٹریلسٹ کو، جن کے پاس یہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ جب یہ انقلاب آیا تو یہی فارم جو سوویت یونین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے کام کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ہم جو اتنی محنت کر کے ساری کمائی جانے دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے، سب کچھ ہم لٹا دیتے ہیں، وہ صرف ایک بندے کی جاگیر بن جاتا ہے، تو ہم ایسا کیوں ہونے دیں؟ جب محنت ہماری ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر ایک 1917 کے جو انقلاب آیا ہمارے سامنے۔ سو رشیا جو ہے وہ 1917 کے اس ریولوشن سے پہلے مونارکی ہوا کرتی تھی یہاں پہ، اور جو لیڈر تھا اسے زار کہا جاتا تھا، اور
بیسیکلی وہ کنٹرول کرتا تھا ملک کو. اس کے پاس یعنی اس کا کنٹرول ہوتا تھا میجر پراپرٹی پہ، لینڈ پہ، ریلیجس بلڈنگس کے اوپر، آرمیز کے اوپر، اور جو پروڈکشن ہوتی تھی کنٹریز کے اوپر. سو ہی واز آل ان آل. ہی مینس ہز فیملی واز آل ان آل. سو مسٹر جونز جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے the Tsar آف رشیا. سو جو لاسٹ زار آف رشیا جو کہ زار نکولس ٹو، سو وہ لاسٹ آٹوکریٹ تھا، اور 1917 میں اس کا رول ختم ہو گیا، تختہ پلٹ دیا گیا. تو مسٹر جونز جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جس کے بعد اینیملز کی حکومت آ گئی اور انہوں نے رول کرنا شروع کر دیا. سو اینیملز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کمیونسٹ عناصر کو. اب اگر ہم دیکھیں اور امپورٹنٹ کیریکٹرز، سو نیپولین ہمارے پاس ایک کیریکٹر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو نیپولین ریپرزینٹ کرے جوزف اسٹالن کو. سو جوزف اسٹالن ایک ریولوشنری تھا رشین امپائر میں، اور پولیٹیکل لیڈر تھا جس نے سوویت یونین کو لائک لیڈ کیا 1924 سے آن ورڈس اپنی ڈیتھ 1953 تک. اور اس نے ایک جنرل سیکرٹری آف کمیونسٹ پارٹی اور جو چیئرمین آف دا کونسل آف منسٹرز آف دا سوویت یونین، سو یہ عہدے اپنے پاس رکھے، اور یہ بیسیکلی رشیا کو اس نے لیڈ کیا. تو جو نیپولین ہے وہ ایک پگ دکھایا ہے ہمیں اس ناول کے اندر، جو کہ پگ ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اور بڑا وہ ایمبیشیس ہے، جو کہ رول کو اپنے انڈر کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو اپنے مقصد سے بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کچھ لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، کچھ اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کو وائلیٹ کرتا ہے، کیونکہ اینیملز جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک رول بک بنائی ہوتی ہے، گائیڈ بنائی ہوتی ہے، کمانڈمنٹس بنائی ہوتی ہیں. تو جب کمانڈمنٹس یہ پاور حاصل کرنے کے لیے بنا لیتے ہیں تو پھر خود ہی اس کو وائلیٹ بھی کرتے ہیں اپنے گینز کے لیے. پھر پگز جو ہیں، جو کہ اس کے ساتھ والے پگز جو کہ اس کے حمایتی ہیں، جو سوچتے ہیں، جو انٹیلیجنس دکھائی گئی اس فارم میں کہ انٹیلیجنس کا سمبل ہیں، ان کا کام سوچنا ہے، محنت کرنا نہیں ہے. سو وہ جو ہیں بولشوک لیڈرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو بولشوک لیڈرز جو تھے جنہوں نے رول کیا اسٹالن کے ساتھ مل کے، جو اس کی کیبنٹ میں تھے، جو اس کے ساتھ اس ریولوشن کے بعد اس کی حکومت بنانے میں ہیلپ فل تھے، اور جو اس کے ساتھ کرپشن کے اندر ایکولی رسپانسیبل بھی تھے، شریک بھی تھے. سو وہ سارے جو تھے وہ بولشوک لیڈرز سے، جو کہ جنہوں نے رشیا کو ایک طرح سے یہ اگر کہیں کہ اس کو ڈبونے میں اہم کردار ادا کیا، تب بھی غلط نہیں ہوگا. سو اولڈ میجر یہ ایک پگ ہوتا ہے. سو اولڈ میجر ایک بور ہوتا ہے جو کہ آلموسٹ ڈیتھ بیڈ پہ مرنے والا ہے. وہ ایک فلسفی دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور وہ جو فلسفی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں اور ساری کمائی اولڈ جونز لے جاتا ہے، تو ہم کیوں یہ ہونے دیں. تو یہ جانوروں کی ویلفیئر کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے وہ ایک پورا اس نے ایک ڈیوائس کیا ہوتا ہے، پلان. سو یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے کارل مارکس کو. سو کارل مارکس جو تھا وہ ایک جرمن فلسفر تھا، اور فریڈرک اینجل کا دوست تھا. ان دونوں نے مل کے بڑا کام کیا اکنامکس کے اوپر اور اس طرح کے رولز کے اوپر. سو یہ فلسفر بھی تھا، اکنامسٹ بھی تھا، ہسٹورین بھی تھا، سوسیولوجسٹ بھی تھا، پولیٹیکل تھیورسٹ بھی تھا، جرنلسٹ بھی تھا، کرٹک آف پولیٹیکل اکانومی بھی تھا، اور سوشلسٹ ریولوشنری بھی تھا. بہت کچھ تھا یہ بندہ. سو اس کی جو بیسٹ ورکس ہیں، ٹائٹلز ہیں بیسیکلی، یعنی پیمفلٹ جو 1848 میں لکھا گیا، جو کہ دا کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، اس کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس میں پھر اس کا داس کیپٹل جس کے 4 والیومز ہیں، یہ دونوں ورکس اس کے انتہائی امپورٹنٹ ہیں. داس کیپٹل بھی اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور کمیونسٹ مینیفیسٹو یہ ایک طرح سے یہ کمیونزم کی ایک آئین کے طور پہ اگر کہیں تو برا نہیں ہوگا. وہ ان کے لیے ایک ہولی بک کی طرح ہے، کمیونسٹ کے لیے وہ ان کے لیے ایک آئین کی طرح ہے جس کو انہوں نے فالو کرنا تھا. سو کارل مارکس کی جو فلسفیز ہیں جو کہ
کلاس سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ اس اسٹرگل سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور کارل مارکس کی جو سیریز ہیں ان کو لٹریچر میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، بہت سارے لٹریری ورک کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ایز مارکسسٹ کرٹیسزم، مارکسسٹ تھیریز. سو اس کی تھیریز کے انڈر بہت سارے جہاں پہ کلاس کے ایشوز دیکھتے ہیں ہم، پاور کے ایشوز دیکھتے ہیں، تو ان ڈراماز کو، ناولز کو آج کل بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر کام کریں کہ وہ اس حوالے سے مارکس کی تھیریز اس پہ اپلائی کریں. سنو بال ہے، سو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے لیون ٹروٹسکی کو. سو ٹروٹسکی جو ہے یہ ایک رشین ریولوشنری تھا، پولیٹیکل تھیریسٹ تھا اور سوویت پولیٹیشین تھا. اس کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ مارکسسٹ آئیڈیالوجی تھی، اور لائک جو ڈیولپمنٹ تھی اس کی آئیڈیالوجی کی، اسے ٹروٹسکیزم کہا جاتا ہے. سو یہ ایک ویلدی جوش فیملی میں پیدا ہوا، اور انہوں نے لائک اس کی فیملی نے، اس کے ساتھیوں نے، سو یہ اس نے مارکسزم کو بہت زیادہ ویلکم کیا. لیکن اور یہ اسٹالن کے ساتھ تھا اس پورے محاذ کے اندر. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کے جو یہ پرانے رولز پہ رہنے والا تھا، جو کہ مارکسسٹ رولز سے، جبکہ جو تھا ہمارے پاس اسٹالن، تو جوزف اسٹالن اور اس کے ساتھی وہ چلتے تھے نئے رولز کے اوپر، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے فائدے کے لیے رولز کو چینج کیا. تو ٹروٹسکی کو غدار ڈکلیئر کرا دیا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا. مولی جو کہ ایک میئر ہے، شی ریپرزینٹس بورژواز کلاس. سو بورژواز جو تھے یہ ایک بزنس کلاس تھی، یہ بزنس اونر سے اور مرچنٹ سے جو کہ لیٹ مڈل ایجز میں ایمرج ہوئے. اور اوریجنلی یہ تھا کہ جو مڈل کلاس تھی وہ پیزنٹری اور ارسٹوکریسی کے درمیان کا ایک طبقہ تھا، جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے کہ پور کلاس اور ایلیٹ کے درمیان میں جو مڈل کلاس ہے. لیکن جو ارسٹوکریٹک رجیم تھی 17th اور 18th سینچریز، ان میں ان کے اوور تھرو کے بعد جو بورژواز تھے یہ اپر کلاس بن گئے کیپٹلزم کے انڈر. سو یہ اس کے بعد یعنی یہ جو تھے یہ بڑی پاور میں آ گئے، طاقت میں آ گئے، بڑا پیسہ آ گیا ان کے پاس. پھر ایک پگ ہے ہمارے پاس جو کہ اسکویلا جس کا نام ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ نیپولین کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کے کام کو صحیح کر کے پریزنٹ کرتا ہے، لوگوں کے مائنڈ کو واش کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ نیپولین اگر ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. سو وہ بیسیکلی نیپولین کے غلطیوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور اس کے کاموں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے. تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سوویت پروپیگنڈسٹس کو، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ اوور تھرو ہوا اقتدار، تو اس میں جو پروپیگنڈسٹ تھے عناصر، انہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے پروپیگنڈا کیا دشمنوں کے خلاف اپنوں کے حوالے سے، اور اس میں لوگوں کے مائنڈ کو انہوں نے پوائزن کیا. جس آپ نے 1984 سٹوری پڑھی جو کہ جارج آرول کی ہے. سو 1984 میں بھی ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں جس کے اندر یہ پروپیگنڈا اور یہ سارے ایلیمنٹس، جس میں ٹوٹیلیٹیرینزم دکھایا گیا، اور اس میں دکھایا گیا کہ کس طرح وہ ایک زبردستی وہاں پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس پروپیگنڈا کو سمجھنا پڑتا ہے، بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے دل سے. اگر وہ نہیں کرتے تو اس پہ ان کو مار بھی پڑتی ہے. اب یہ جو ناول تھا بیسیکلی 1984، یہ 1949 میں لکھا گیا، لیکن 1984 اس کا نام دیا گیا. مے بی وہ پریڈکٹ کر رہا تھا کہ فیوچر جو ہے اس میں اس طرح کی سوسائٹیز آ جائیں گی سامنے، جن کو ہم یوٹوپین ایکسپیکٹ کرتے ہیں کتابوں میں، لیکن وہ ڈسٹوپین سوسائٹیز ہوں گی. سو اس میں پروپیگنڈسٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو کہ چیزوں کو بدلتے ہیں، ہسٹری کو بدلتے ہیں، کہ جھوٹ اتنا بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے. پھر ہمارے پاس باکسر ہے، بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے، بہت خوبصورت کیریکٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیریکٹر ڈم بھی ہے، اور یہ کیریکٹر اس کے اندر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، اس کے اندر صرف جذبہ ہے ہمت کرنے کا، محنت کرنے کا. یہ بڑا رول پلے کرتا ہے ونڈ مل کنسٹرکٹ کرنے میں اس علاقے میں، اور اس فارم کو خوبصورت بنانے میں، بہت زیادہ ویلدی بنانے میں، اس کی ویلفیئر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام باکسر کا ہوتا ہے، جو کہ فزیکل لیبر کرتا ہے. چونکہ یہ گھوڑا ہوتا ہے تو بڑی بڑی ہیوی چیزوں کو پل کرنا اور سامان کو یہاں سے وہاں لانا، اس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. سو باکسر جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز انسٹال کی گئی کہ نیپولین از آلویز رائٹ، آئی ول ورک ہارڈر، کہ مجھے محنت کرنی ہے اس فارم کے لیے. وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس کو باقی لوگ سمجھ جاتے ہیں.
بینجمن سمجھ جاتا جو کہ گدھا ہے. اور بینجمن جو ہے وہ بیسیکلی اسے میں نے یہاں تو مینشن نہیں کیا اس لائک ہم اسے کیریکٹرز میں مینشن کریں گے. لیکن بینجمن جو ہے ہم بتا رہے ہیں کہ گدھا احمق ہوتا ہے، لیکن گدھا جن چیزوں کو سمجھ گیا اس کو گھوڑا بھی نہیں سمجھ سکا. سو بیسیکلی یہ پولیٹریٹ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو جو رشین پولیٹریٹ تھے وہ ایک کلاس تھی ویج ارنرز کی، جو کہ ڈیلی ویجز کماتے تھے. اور یہ لائک سوسائٹی کے اندر ان کی جو وی کین سے کہ دوز ممبرز آف سوسائٹی ہوز اونلی پوزیشن واز دیئر لیبر پاور. تو ایک ایسی سوسائٹی کے جو ممبر اسے ہم پولیٹریٹ کہتے ہیں یا پولیٹرین کہتے ہیں. سو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ورکنگ کلاس تھی جو کہ محنت کرتے تھے، اسٹرگل کرتے تھے. اوکے جی، ہمارے پاس کیریکٹرز ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیریکٹر ہے میجر کا، اولڈ میجر. سو اولڈ میجر ایک وائس اولڈ پگ ہے جو کہ انسپریشن ہے ریبیلین کے حوالے سے، اور وہ کارل مارکس کے آئیڈیاز کو اور جو دوسرے سوشل تھنکرز ہیں ان کے آئیڈیاز کو ناول میں پریزنٹ کرتا ہے. اور بیسیکلی یہ ہے جو کارل مارکس کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو یہ آئیڈیاز دے رہا ہے، آئیڈیالوجیز دے رہا ہے جو کہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو جو پگز ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ ویل لائکڈ فگرز یا اینیملز نہیں ہیں ہر ایک کے لیے. کئی سوسائٹیز میں ان کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اوور آل ان کو برا سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کی وہ ویلیو نہیں ہے پلیسمنٹ جو کہ باقی لوگوں کی ہوتی ہے. سو پگز جو ہوتے ہیں فیملی پگز، ان کی پھر کچھ ویلیو ہے جو کہ پیٹ پگز ہوتے ہیں ان کے، لیکن جو بورز ہیں ان کی تو بالکل ویلیو نہیں ہوتی. جس طرح ہمارے پاس نیپولین ایک بور ہے، اولڈ میجر ایک بور ہے. سو یہ جو یہ اب کیوں ان کو اس طرح بنایا گیا تاکہ یہ ایک طرح سے کمیونسٹس کے حوالے سے ایک غصہ دکھایا گیا جو کہ عوام کے مائنڈ میں تھا کمیونزم کے حوالے سے. سو ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں. سو نیپولین جو ہے وہ ایک بڑا سا بور ہے جو کہ لیڈر ہے اینیمل فارم کا، اور اولڈ میجر کے ساتھ ہے. سو اولڈ میجر جو ہے وہ چونکہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کارل مارکس کو. سو یہیں پہ جو نیپولین ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جوزف اسٹالن کو، جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. سو یہ اینیمل فارم کا لیڈر بن جاتا ہے ریبیلین کے بعد، کیونکہ جو اولڈ میجر ہے وہ جیسا کارل مارکس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس ریولوشن سے پہلے، اپنے خواب کو صحیح زندہ تعبیر دیکھنے سے پہلے، اسی طرح اولڈ میجر بھی مر جاتا جلدی. سو نیپولین جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے اس بغاوت کے بعد، اور وہ ایک ریپرزنٹیشن ہے کرول اور کرپٹ لیڈر کی جو کہ اپنے فالوورز کو مینیپولیٹ کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے. دین وی ہیو سنو بال جو کہ ایک پگ ہے جو کہ انیشلی ان لیڈرز میں سے ایک لیڈر تھا، اور وہ لیون ٹروٹسکی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور ہی از آن دا سائڈ آف آئیڈیلسٹک اینڈ انٹلیکچوئل سائڈ آف ریولوشن، کہ وہ مارکسسٹ جو فلاسفی اس کو فالو کرتا ہے، اس میں چینج نہیں لانا چاہتا. Then we have باکسر. سو باکسر جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے، ایک لائل کارٹ ہارس ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے ورکنگ کلاس کو، اور ایک سمبل ہے پولیٹریٹ کا. سو یہ جو ہے اس کی کیچ فریز ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ I'll work harder، کہ زیادہ پیسے چاہیے، زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ونڈ مل بنانی ہے میں اور محنت کروں گا. یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ محنت سے ہر چیز ٹھیک کر دے گا. پھر ہمارے پاس ہے یہاں پہ بینجمن. سو بینجمن ایک ڈنکی ہے جو کہ اسکیپٹیکل ہے، بہت زیادہ سینیکل ہے، اسکیپٹیکل ہے. وہ ریولوشن کے حوالے سے اس کو کوئی ہوپس نہیں ہیں، اور وہ کسی سائڈ پہ بھی نہیں ہے. سو وہ سینیسزم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے پیسمزم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو لائک جو اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتے لیکن دل سے ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، بس وہ کنفیوز ہیں، جو کہ زیادہ ہوپ فل بھی نہیں ہے، اور وہ بس جی رہے ہیں اپنی لائف کو. ان کا آتے جاتے لوگوں کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، سینیسزم ہوتا ہے، ان کے اندر ہم کبھی ہوپ فل ایلیمنٹس نہیں دیکھتے. پھر ہمارے پاس یہیں پہ اور کیریکٹرز دیکھیں تو اسکویلر ایک کیریکٹر ہے جو کہ ایک اور پگ ہے. سو اسکویلر جو ہے یہ پروپیگنڈسٹ ہے، اور
اس کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت پرزویزو ہے، کنونس کر لیتا ہے، اور وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جو پاور آف پروپیگنڈا اینڈ مینیپولیشن، کیونکہ وہ نیپولین کے ہر غلط کام کو صحیح کر کے دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہیں پہ ہمارے پاس اور کیریکٹرز ہیں، جس میں ہمارے پاس مولی ہے۔ سو مولی از اے وائٹ میئر، یہ میئر ہے، گھوڑی ہے، اینڈ شی از فونڈ آف لگژریز اینڈ ایونچولی لائک شی ڈیفیکٹس ٹو دا ہیومنس، اور وہ ریپرزینٹ کر دیا بورژواز کو، جو کہ انٹرسٹڈ تھے اپنی کمفرٹ میں اور اسٹیٹس میں۔ ان کا جو جو ریولوشن کے آئیڈیلس تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مینس کہ وہ اپنی جو لینڈ رکھنا، پراپرٹیز رکھنا، پیسہ رکھنا، انہیں وہ چیزیں بہت پسند تھیں، یعنی اپنی لگژریز انہیں پسند تھیں۔ سملرلی وی ہیو دین ادر سم کیریکٹرز، جس میں ہمارے پاس فریڈرک ہے، مسٹر جونز ہے، مسٹر پلکنگٹن ہے۔ تو مسٹر جونز ہے جو کہ اس فارم کا پہلے رولر ہوتا ہے، اس نے اس فارم کو بنایا ہوتا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ زارس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مونارکی کو، اور فارم جو ہے وہ رشیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس رول کے بعد، یعنی جب یہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تو نیپولین سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پہ مسٹر فریڈرک اور پلکنگٹن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے نیبرنگ فارمرز ہیں، جن کا فارمز اولڈ جونز کے فارمز کے ساتھ ہیں، مسٹر جونز کے فارم کے، اور ان لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ پارٹی بنتے ہیں، کئی اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ سو یہ اس کے کچھ میجر کیریکٹرز ہیں جس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا۔ اگر ہم اس کے تھیمز میں دیکھیں تو پار کرپٹس ایک امپورٹنٹ تھیم ہے۔ سو یہ ناول بتاتا ہے کہ پگز کس طرح انیشلی باقی اینیملز کے ساتھ پاور کو شیئر کرتے تھے، آہستہ آہستہ کرپٹ ہوتے گئے، اوپریسو ہوتے گئے، obsessive ہوتے گئے اپنی پاور کے حوالے سے، اور جب انہیں طاقت ملی تو انہوں نے کس طرح چیزوں کو چینج کیا۔ سو یہاں پہ ڈینجرز بتائے گئے ایبسلیوٹ پاور کے اور کرپٹنگ انفلوئنس کے، جو کہ انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز کو خراب کرتا ہے۔ سو اٹ از سیڈ کہ پار کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پار کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ پھر ٹوٹیلیٹیرینزم، so this is a critique of totalitarianism regimes just like 1984 by same author George Orwell۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ جو سوویت یونین انڈر جوزف اسٹالن دکھایا گیا، وہ تو انتہائی ٹوٹیلیٹیرین نظام تھا۔ سو یہاں پہ ناول میں دکھایا گیا کہ لیڈرز جو ہیں کس طرح پروپیگنڈا یوز کرتے ہیں، سینسرشپ یوز کرتے ہیں، وائلنس یوز کرتے ہیں، جو کہ اپنے فالوورز کو مینٹین رکھنے کے لیے اور ان کی پاور کو چیک رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے۔ سملرلی جیسے 1984 میں ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے لینگویج کو کرب کرنے کے لیے، تھاٹ کو سینسر کرنے کے لیے بھی میکانزمز بنائے ہوتے ہیں۔ پھر کلاس کانفلکٹ ہے، جو کہ مارکسسٹ اسپیشلسٹ ایک ٹاپک ہے۔ سو یہاں پہ دکھایا گیا کلاسز ہیں، پرٹیکولرلی ورکنگ کلاس ہے، رولنگ کلاس ہے۔ سو پگز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں رولنگ کلاس کو، جو کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں ورکنگ کلاس کو اور اینیملز کو اپنے بینیفٹ کے لیے۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہی تھا کہ پگز نے اولڈ جونز کو، مسٹر جونز کو اس لیے بھگایا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ساری محنت ہم کرتے ہیں اور ریوارڈ وہ لے جاتا ہے، یعنی وہ رولنگ کلاس ہے، ہم ورکنگ کلاس ہے۔ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا کہ جب یہ پاور میں آ جاتے ہیں اور کرپٹ ہو جاتے ہیں تو یہ وہی کرتے ہیں جو مسٹر جونز کہہ رہا تھا کہ پگز جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور ساری محنت جو ہے وہ جانور کرتے ہیں اور سارا ریوارڈ پگز کو ملتا ہے۔ تو یہی کمیونزم میں ہوا کہ کمیونزم سٹارٹ میں ایک بہتر فلسفی پہ آیا، لیکن جب وہ آ گیا تو اس کے بعد کرپشن آ گئی، اور جب پاور ایبسلیوٹلی کرپٹ ہوئی تو وہی سارے نظام دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئے جو کہ کیپٹلسٹ اسٹیٹس کے اندر ہوا کرتے تھے۔ پھر پروپیگنڈا دکھایا گیا اس کے اندر کہ پروپیگنڈا کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح پبلک اوپینین کو بدل سکتے ہیں، ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ٹروتھ کو چھپا سکتے ہیں، کس طرح جھوٹ کو اتنا بول سکتے ہیں کہ وہ سچ لگے۔ بٹریل ایک تھیم ہے، کس میں دکھایا گیا کہ سم اینیملز دے بٹرے دا پرنسپلز آف ریولوشن، اور وہ کلیبریٹ کر لیتے ہیں پگز کے ساتھ۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھیم ہے۔ اور پھر اس میں ہمارے پاس جیسے ڈاگس کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک امپورٹنٹ اس کے اندر انسیڈنٹ آئے گا۔ سو فیلئر آف یوٹوپین آئیڈیاز، یہ بھی ایک یعنی ایک طرح سے آئیڈیل ہے کہ یوٹوپین ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ، لیکن ایونچولی دے لینڈ ان اے ڈسٹوپین اسٹیٹ۔
سمبلزم میں جو ونڈ مل ہے دیٹ از سمبل. سو ونڈ مل سمبل ہے پگس کی ایمبیشن کا اور ان کے ڈیزائر کو کہ جو وہ اینیمل فارم کو انڈسٹریلائز کرنا چاہتے تھے. تو یہ پگ کی ڈیزائر ہے جو ماڈرنائز سوسائٹی بنانا اور اینیملس کو کنٹرول کرنا، اس کا سمبل بنایا ونڈ مل. بان جو ہے وہ سمبل ہے کلیکٹیو میموری آف اینیملس، کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اولڈ میجر نے اسپیچ دی تھی اور جہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی جو کہ جونس کے اگینسٹ تھی. سو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے امپورٹنس آف کلیکٹیو میموری اور دا رول آف ہسٹری ان شیپنگ سوسائٹی. 7 کمانڈمنٹس اس میں، ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو یہ پرنسپل ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں پرنسپل آف اینیملزم، یعنی کمیونزم کو یہاں پہ اینیملزم کہا گیا. سو وہ سمبل ہیں آئیڈیلز کا جو کہ ریولوشنری آئیڈیلز ہیں ان کا، اور ایک بیٹر فیوچر کا. فلیگ جو ہے وہ سمبل ہے ریولوشن کا اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے یونٹی اور سولیڈیرٹی جو کہ جانوروں کے بیچ میں ہے. شیپ سمبل ہیں ماسز کا جو کہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، یعنی انہوں نے وہی کرنا ہے جو کہ انہیں کہا جائے گا. سو وہ پروپیگنڈا کے ذریعے ایزیلی آپ انہیں اپنا ہتھیار بنا سکتے ہو اور بلائنڈ اوبیڈینس لے سکتے ہو. اور اینیمل فارم جو ہے وہ سمبل ہے بیسیکلی اینیمل کی ہوپس کا، ڈریمز کا، آف اے بیٹر لائف، جو کہ ان کو صرف خواہش ہی رہتی ہے. اوکے جی، تو سٹوری جو وہ سٹارٹ ہوتی ہے اولڈ میجر سے، جو کہ ایک پرائز وننگ برڈ ہے اور وہ اینیملز کو اکٹھا کرتا ہے فارم میں. اور یہ ایک بان ہوتا ہے، ایک بہت بڑا بان جہاں پہ یہ میٹنگ کرتے ہیں اور وہ انہیں بتاتا ہے اپنا ڈریم جو کہ اس نے دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ تمام اینیملز کو اکٹھا مل کے رہنا ہے، یونٹی دکھانی ہے اور کوئی ہیومن بینگ انہیں کنٹرول نہ کر سکے آگے فیوچر میں، اور یہ آزاد رہیں. وہ انہیں بتاتا ہے کہ انہیں جو ہے اس ایک ایسی پیراڈائز کے لیے محنت کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، جس کو وہ جس میں آزادی ہوگی، یہ مل کے رہیں گے، ان کا استحصال نہیں ہوگا. اور انہیں وہ گانا بھی سکھاتا ہے جو کہ بیسٹس آف انگلینڈ، جس میں ایک ڈریم ویژن دکھایا گیا جس کو لیریکلی ڈسکرائب کیا جاتا ہے. سو یہ ایک طرح سے ان کا اینتھم بن جاتا ہے. اینیملز جو ہیں وہ بڑا گریٹ کرتے ہیں میجر کے ویژن کو، بڑا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کوئی ہمارے بیچ میں جس نے ہمارے بارے میں سوچا، اور وہ اس کی بات کو ماننے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور یونٹی ہوتی ہے تو ویسے ہی ہر بندہ اس حوالے سے بڑا ایک زیادہ اس جذبے میں آ جاتا ہے. خیر، جو اولڈ میجر ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. سو اس کے میٹنگ کے 3 راتوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور پھر 3 ینگ پگز ہوتے ہیں وہاں پہ، سنو بال، نیپولین اینڈ اسکویلر. سو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے مین پرنسپلز کو ایک فارمولیٹ کرتے ہیں اور وہ اسے اینیملزم کہتے ہیں، یعنی کمیونزم. سو ایک رات جو اینیملز ہیں وہ پھر اپنے اس پلان کے اوپر اس کو لائک پریکٹیکلی اپلائی کرنا چاہتے ہیں. سو وہ مسٹر جونز سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور مسٹر جونز جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اپنے ویپنز یوز کرتا ہے، اپنی عقل یوز کرتا ہے. لیکن اینیملز چونکہ طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے جو پروٹیسٹس ہیں اس کو پورا نہیں ہونے دیتے، اس کی جو میکانزمز ہیں اس کو ڈیفیٹ دے دیتے ہیں. اور مسٹر جونز جو ہے وہ اس بیٹل میں ہار جاتا ہے اور وہاں سے اسے بھگا دیا جاتا ہے. سو دے رینیم دا پراپرٹی اینیمل فارم، اور وہ چونکہ جونز فارم ہوتا ہے پہلے تو اسے اینیمل فارم بنا دیا جاتا ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا ایک جنت کی طرح، پیراڈائز کی طرح. اور پھر وہاں پہ وہ اس اولڈ میجر کی ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ جو کارٹ ہارس ہے باکسر، وہ اپنے آپ کو صرف اس کاز کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو یوز کرے گا پراسپیرٹی کے لیے اور فارم کی اپ بلڈنگ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، نشو و نما کے لیے. سو یہاں پہ اس کا ایک پرسنل جو میکسم ہے بڑا مشہور ہوتا ہے کہ آئی ول ورک ہارڈر، کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں گا تاکہ میں اس فارم کو مزید سے مزید خوبصورت بنا سکوں. اب چونکہ ان کے پاس فارم آ گیا، رول آ گیا، تو تینوں پگز، نیپولین، سنو بال، اسکویلا، تو یہ ایک پراپر ایک فارمل وے میں اینیملزم کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اولڈ میجر کی جو اسپیچ ہے اس کے کانٹینٹس کو وہ
اپنے پاس سیو رکھتے ہیں اور لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اینیمل سے شیئر کرتے ہیں، وہ اس کو اینیملزم کا نام دیتے ہیں اور 7 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو 7 کمانڈمنٹس ہیں یہ پرنسپل ہیں اینیملزم کی، یعنی یہ گائیڈنگ رولز ہیں ان کے، جو کہ اسی طرح جو یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کریں کمیونسٹ مینیفیسٹو کو، جس کو پڑھ کے یا جس کو فالو کرتے تھے کمیونسٹس۔ اور اس کے اندر کیا تھا؟ Whatever goes on upon 2 legs is an enemy. Whatever goes on 4 legs and or has wings is a friend. No animal shall wear clothes. No animal shall sleep in the bed. No animal shall drink alcohol. No animal shall kill any other animal. All animals are equal. تو دیکھا جائے تو انتہائی فلاح و بہبود کا کام تھا یہ، بہت بہتری تھی اس میں اینیملز کی، اور اینیملز کی جو ویلفیئر کو سوچ کے یہ 7 کمانڈمنٹس بنائی گئی تھی۔ اب جو فرسٹ تھی کہ وٹ ایور گوز آن 2 legs از این enemy، تو یہ اس حوالے سے تھا کہ ہیومنس کو وہ اس گورنمنٹ سے، اس فارم سے، اس لینڈ سے دور رکھیں گے، وہ ہمارے دشمن ہیں، جیسا جونز ہے، ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی بزنس نہیں ہوگا، چونکہ یہ ہم پہ رول کر چکے ہیں اور ان کو رول کرنا آتا ہے، تو ان سے خطرہ ہے ہمیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بہرحال پھر اس میں جو شیپ ہیں، جو کہ دا موسٹ اگنورینٹ اینیملز آن دا فارم، جو کہ بہت زیادہ لائی لگ ہیں، وہ جو ہیں کمانڈمنٹس کو یاد نہیں رکھتی، تو ان کو اتنا ہی یاد رہتا ہے کہ یعنی وہ اس کو شارٹن کر لیتی ہیں کہ 4 legs good 2 legs bad۔ سو یہ جو ہے وہ فرسٹ 2 کمانڈمنٹس کو ملا دیتی ہے، یعنی جو سیکنڈ کمانڈمنٹ ہے ہمارے پاس کہ وٹ ایور گوز آن 4 legs از گڈ، سو وہ ان دونوں کمانڈمنٹس کو آپس میں ملا دیتی ہیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے پرنسپل اینیملزم کا وہ یہ ہے کہ like animals separate themselves from humans as much as possible. So یہ لائن جو ہے this is omitted in the end because the pigs begin walking on 2 legs، تو وہ اس چیز کو مٹا دیتے ہیں کیونکہ pigs in the end 2 legs پہ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہیومن بینگس کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ساتھ والوں کے لیے، تو وہ خود 2 ٹانگوں پہ چل کے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 legs ٹھیک ہیں، تو انسان بھی ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اگر ہم تعلق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ کمیونسٹ اگر اپنے اندر کیپٹلسٹ فلسفیز لا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تھا وٹ ایور گوز آن 4 legs اور ہیز ونگز از اے فرینڈ، سو یہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے آئیڈیا کو کہ تمام اینیملز فرینڈ ہیں، اور اس میں صرف اینیملز نہیں ہیں، برڈس بھی شامل ہیں۔ اور یہ تھا کہ پہلے 2 کو انہوں نے ملا دیا شیپ نے کہ 2 legs 4 legs good and 2 legs bad۔ سو اس پہ انہوں نے لائک جس طرح پگزن میں 2 legs پہ چلتے ہیں اس کو ہم ایکسپلین کر چکے وہ کس طرح کرپشن ہوئی۔ نو اینیمل شیل ویئر کلوتھس، تو یہ بھی کمانڈمنٹ تھی کہ کلوتھس کو بین کر دیا جائے گا۔ اور مولی اس میں جو کہ وائٹ کارٹ میئر ہے وہ اسے ریبنس پسند ہیں، شوگر کیوبس پسند ہیں، اسے اٹینشن پسند ہے، سو اسے ہیومنس کے ساتھ رہنا جو تھا وہ اور ہیومنس کا انچارج ہونا، اسے اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تھا جس طرح باقیوں کو تھا، اور اسے اینیملس کی فریڈم بھی کوئی اتنی اچھی نہیں لگی جس طرح انہوں نے ریبیلین کی۔ سو یہ جو کمانڈمنٹ ہے یہ کچھ بدلتی نہیں ہے، لیکن ایک لائک بیسیکلی یہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے بائی دا اینڈ آف دا اسٹوری، کہ جب پگس جو ہیں وہ کلوتھس پہننا شروع کرتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کمانڈ کو اگنور ہی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان میں ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جو کمیونزم تھا اس میں یہی تھا کہ آپ مہنگے کپڑے نہیں لیں گے، آپ اپنی پراپرٹی نہیں بنائیں گے، آپ اپنے دولت اکٹھی نہیں کریں گے، آپ اپنے ذاتی بزنس نہیں کھڑے کریں گے۔ سو کمیونزم ایک ایسی فلسفی ہے جس میں سب کچھ اسٹیٹ کے پاس ہوتا تھا، اور اسٹیٹ جو ہے فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی اینڈ ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، یہ کمیونزم کی ایک فلسفی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی محنت کرے گا جیسا باکسر کر رہا ہے، اور ہر بندے کو اس کی محنت کا ریوارڈ ملے گا جو کہ جتنا اس کے لیے کافی ہے۔ فار ایگزامپل اگر گھر میں 4 بندے رہتے ہیں تو 4 بندے اتنا کام کریں گے حکومت کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، جتنا کہ ان میں ہمت ہے روز کی، اور حکومت ان کو روز کے والے سے اتنا دے گی جتنا کہ ان کی ضرورت ہے۔
یعنی اس میں میں نے کتنے پلاٹ بنائے، میرے کتنی انڈسٹریز ہیں، میری کتنی دکانیں ہیں، میرے کتنے مکان ہیں، کتنوں کا مجھے کرایہ آتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ اسٹیٹ کا ہوگا. اسٹیٹ ہر چیز کو اپنے انڈر کر لے گی، ہر چیز کا نظام اسٹیٹ چلائے گی، کوئی پرسنل اونرشپ نہیں ہوگی، کوئی پرسنل پراپرٹیز نہیں ہوں گی، سب کچھ اسٹیٹ کا ہوگا، اور اسٹیٹ آپ کو اس کے حوالے سے آپ کی محنت کا ایک اجرت دے گی. یہ تھا کانسیپٹ بیسیکلی اس کے پیچھے، تاکہ ہر بندہ برابر رہے، کوئی بندہ کسی سے اوپر نہ ہو. تو ان چیزوں کو ایسا ایسا وائلیٹ کیا گیا جب لوگوں کے اندر گریڈ جو ہے پمپنا شروع ہوا. پھر نو اینیمل شیل سلیپ ان دا بیڈ، کہ فورتھ کمانڈمنٹ یہ تھی کہ کوئی اینیمل جو ہے وہ اس میں بیڈ میں نہیں سوئے گا. مینس کہ بیڈ میں سونا انسانوں کے لیے پیس کا سمبل ہے، یہ لگژریز کا سمبل ہے. سو یہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلوور جو کہ ورک ہارس ہے، اور ایک وہ موریل یعنی ایک گوٹ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لائک پگس جو ہیں انہوں نے لائک سونا شروع کر دیا ہے بیڈ کے اندر. سو کمانڈمنٹ میں ہے کہ نو اینیمل شیل سلیپ ان اے بیڈ وتھ شیٹس. تو یہاں چینجز کر دی جاتی ہیں کہ بیڈ میں سو سکتے ہیں لیکن بیڈ کے اوپر شیٹس نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ دکھایا گیا کہ آہستہ آہستہ کس طرح کمانڈمنٹس کو بدلا گیا، چینج کیا گیا اپنے مقصد کے لیے. پگس جو ہیں وہ کمانڈمنٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹرک کر سکے باقی اینیملس کو اپنے رولز کو بریک کرنے کے لیے. جیسے اسکویلر پروپیگنڈسٹ ہے، وہ یہ سب کچھ کام اس کے ذمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رولز جو تھے وہ شیٹس کے اگینسٹ تھے جو کہ ہیومن نے بنائی. بیڈ تو بہت پرانے چلتے آ رہے ہیں، تو ہم نے شیٹس ختم کر دی فارم ہاؤس میں سے، اور اس میں ہم ان کے لائک بلینکٹس کے درمیان میں سوتے ہیں. تو جو وہ کہتے ہیں کہ مین کام شیٹس کا ہے جن کو ہم نے اس میں سے نکال دیا، تو جو انسانی جو انٹرونشن ہے وہ ختم ہو گئی. اب ہم اس لیے اس کے ایک نارمل بیڈ پہ سو رہے ہیں، سو وہ الاؤ ہے. سو اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ڈراتا ہے کہ بھائی اگر تم بات نہیں مانو گے یا تم ہماری باتوں پہ عمل نہیں کرو گے تو جونز واپس آ جائے گا اور لائف دوبارہ سے مزریبل ہو جائے گی. وہ یہ نہیں جانتے کہ لائف ابھی زیادہ مزریبل ہو چکی ہے ان لوگوں کی. پہلے انہیں پھر کھانے کو کچھ نہ کچھ بہترین مل جاتا تھا جو اب نہیں مل رہا. سو یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نو اینیمل شیل ڈرنک الکوہل، کہ کوئی اینیمل الکوہل نہیں پیے گا. سو جو پگز ہیں جب یہ الکوہل ڈرنک کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ جونز چھوڑ گیا تھا پیچھے، سو وہ چینج کر دیتے ہیں کمانڈمنٹ کو. سو نیپولین ہیٹس الکوہل آفٹر ہز فرسٹ ہینگ اوور، جب پہلی دفعہ اس کو شراب چڑھتی ہے. بٹ ہی ٹرائز ڈرنکنگ اگین یٹ اگین. اور میوریل جو بکری ہے وہ وال پہ جب پڑھتی ہے کمانڈمنٹ کو، جس سے پہلے اس نے کلوور کے لیے کمانڈمنٹ پڑھی، تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر چینج آ چکا ہوتا ہے کہ نو اینیمل شیل ڈرنک الکوہل ٹو ایکسیس. کوئی بندہ الکوہل کو اتنا نہیں پیے گا کہ اسے برداشت نہ ہو سکے. کیوں اتنا پیتے ہو کہ برداشت نہ کر سکو؟ سو یہاں پہ وہ اس چیز کو بھی بدل دیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. سو نو اینیمل شیل کل اینی ادر اینیمل. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں محبت سے رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے، تو وہ اس اینیملزم میں یہ لائن ایڈ کرتے ہیں. لیکن جب سنو بال کے بارے میں انہیں ہوتا ہے کہ سنو بال اب ہمارا دشمن ہو گیا، ہمارے خلاف ہو گیا اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ پھر اس کے پیچھے ڈاگس کو لگا دیتے ہیں. اور یہ جو کمانڈمنٹ ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر ضروری، جب تک ضروری نہ ہو تو کوئی اینیمل کسی اینیمل کو نہیں مارے گا. سو سملرلی جو لاسٹ ون ہے ہمارے پاس، آل اینیملز آر ایکول. سو یہاں پہ بھی جب دیکھا گیا کہ پگز جو ہیں وہ دودھ پی رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں جو کہ باقی لوگوں کو میسر نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی ایک چینج آ گیا کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس. یعنی کچھ اینیملز سب ایکول ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ زیادہ ایکول ہیں. یعنی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ فریز بنی اور بہت زیادہ امپورٹنٹ کوٹیشنز تھی جو کہ چینج ہوئیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ان کو یوز کیا گیا جہاں پہ پاور کی کرپشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اوکے جی. سو اینیمل فارم جو اسٹارٹ میں تو بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں بہتری آتی ہے، بہت زیادہ نشو و نما ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے. تو سنو بال جو ہے وہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اینیملس کو پڑھانے میں، وہ انہیں لکھنا اور پڑھنا سکھاتا ہے. اور نیپولین جو ہے وہ ایک ینگ جو پاپیز ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پرنسپلز آف اینیملزم، سو تاکہ وہ اس کو گارڈ کریں. سو جب مسٹر جونز جو ہے وہ ری اپیئر ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ریپرزنٹیشن ہے کہ جس طرح کیپٹلسٹ نے ایک بار دوبارہ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، تو مسٹر جونز ایک بار کوشش کرتا ہے
کچھ ساتھیوں کے ساتھ اپنا فارم واپس لینے پہ، لیکن وہ اسے اگین ڈیفیٹ ہوتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے بیٹل آف دا کھاؤ شیڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فارمر جو ہے وہ اپنی گن کو وہاں پہ گرا کے بھاگ جاتا ہے، جو کہ ایک ٹوکن ہے وکٹری کا، جس طرح ابھینندن نے طیارہ گرا دیا تھا یہاں پہ۔ سو اس پہ جب ٹائم ساتھ ساتھ گزرتا ہے تو نیپولین اور سنو بال جو ہے وہ آہستہ آہستہ فارم کے فیوچر کے اوپر ان کے تضادات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنو بال کسی اور طریقے سے سوچتا ہے، نیپولین کسی اور طریقے سے سوچتا ہے۔ سنو بال جو ہے اس کے لیے مارکسسٹ فلسفی تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے، زیادہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کے بھی اپنے کچھ پرسنل گینز تھے، چونکہ جو بتایا گیا الیکٹریکلی جنریٹڈ ونڈ مل بنانے کی اسکیم یہ سنو بال پیش کرتا ہے۔ تو یہ اسکیم جو ہے یہ بھی لگژریز کو اور ریپرزینٹ کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کو اور فارم کے اندر نئی انڈسٹری کو، جو کہ کیپٹلسٹ انوینشن ہے بیسیکلی۔ تو تو یہاں پہ نیپولین جو ہے، نیپولین اس پہ مناظرہ ہوتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اینیملز اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ سنو بال بتاتا ہے امپورٹنس کیا ہے اس ونڈ مشین کی، ان کے ونڈ مل کے لیے، ونڈ مل کی ان کے فارم کے لیے۔ نیپولین جو ہے وہ اس پلان کو سالڈلی اپوز کرتا ہے، اور جب میٹنگ ہوتی ہے جس میں ووٹ کرنا ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر، سنو بال بہت ہی پیشنیٹ سپیچ دیتا ہے یہاں، اور نیپولین اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی باتیں کر کے چلا جاتا ہے، اور اس سنو بال کی سپیچ کے بعد لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ایسی فضا بن رہی ہوتی ہے۔ لیکن نیپولین کی سپیچ کے بعد وہ ایک تھوڑی سی ایک اسٹرینج سی آواز نکالتا ہے اپنے منہ سے، اور 9 اٹیک ڈاگس، یہ وہ پپیز ہوتے ہیں جن کو نیپولین نے ایجوکیٹ کرنے کے نام پہ آئرونیکلی اس کو، یعنی اس نے چھین لیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ میں ان کو سکھاؤں گا، وہ بان میں آتے ہیں اور وہ سنو بال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سنو بال کو اس فارم سے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاگز ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں سیکرٹ پولیس کو، اور یعنی جو یوز آف وائلنس ہے تاکہ لوگوں کو ڈراؤ اور کنٹرول حاصل کرو۔ سو یہ جو ڈاگز سے ان کو نیپولین نے خاص طور پہ ٹرین کیا تھا، اور تاکہ یہ اس کے انفورسرز بن سکیں اور یہ باقی اینیملز کی بغاوت کو سپریس کر سکیں۔ تو یہ سمبل ہیں بروٹیلٹی کا، ٹیرر کا، جو کہ ٹوٹیلیٹیرین ریجیمز میں پاور کو مینٹین کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی۔ اور ڈاگز سمبولک اس لیے بھی ہیں کہ بلائنڈ لائلٹی اینڈ اوبیڈینس۔ سو وہ فیئرسلی لائل ہیں نیپولین سے، اور وہ جو بھی کہے گا وہ اس کے لیے کریں گے، انہیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں کہ وہ کس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، وہ اپنے اس الائے کے لیے کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ سو ڈاگز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں بلائنڈ لائلٹی کو، اس کے ڈینجر کو، اور یعنی امپورٹنس آف تھنکنگ فار ون سیلف اس کے لیے، اس حوالے سے۔ سو یہاں پہ جب وہ چلا جاتا ہے سنو بال، نیپولین تمام تر پاور کو، لیڈرشپ کو ایزیوم کر لیتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ اب کوئی میٹنگز نہیں ہوں گی، یعنی یہاں سے وہ جو ایک لیڈر اور عوام ان کے درمیان کا ایک ریلیشن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، جو کہ پہلے بڑا قریب ہوتا ہے۔ خیر اس پوائنٹ سے وہ ایزرٹ کرتا ہے کہ جو پگز ہیں وہ ہی ڈیسیجنز لیا کریں گے، اور وہ باقی لوگوں کو، جیسے میٹنگ میں باقی لوگ مشورے دیتے تھے تو ان کو وہ شامل نہیں کریں گے، اور تمام لوگوں کی، اینیملز کی بہتری اسی میں ہے کہ جو فیصلہ کریں وہ پگز کریں۔ سو نیپولین جو ہے وہ مائنڈ اپنا چینج کرتا ہے ونڈ مل کے لیے، اور جو اینیملز ہیں اسپیشلی باکسر، وہ اپنی ڈیووشن لگا دیتے ہیں اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ نیپولین کو بھی لگتا ہے کہ یہ اسکیم ٹھیک تھی، تو میں اس کو لے کے آگے اچھا لے کے چل سکتا ہوں، اچھا یہ پولیٹیکل موو ہو سکتا ہے۔ ایک دن ایک اسٹارم آتا ہے تو اینیملز دیکھتے ہیں کہ ونڈ مل جو ہے وہ گر چکی ہے، اور ان کی تمام تر وہ ایفرٹ بیکار گئی۔ ہیومن فارمرز جو اس ایریا میں تھے وہ لائک ڈکلیئر اسماگلی دیٹ اینیملز میڈ دا والس ٹو فین، لیکن یعنی بہت پتلی دیواریں بنا دی، لیکن نیپولین جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ سنو بال واپس آیا اور اس نے سیبوٹیج کیا ونڈ مل کو، تو یہ اس نے اسکویلر پروپیگنڈسٹ کے ذریعے یہ باتیں لوگوں میں پھیلائیں۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک یعنی ہی بیسیکلی ایک پرج جو ہے اس کو سٹیج کرنا شروع کرتا ہے کہ اینیمل جو ہیں، بہت سارے اینیمل جنہوں نے الیجلی پارٹیسپیٹ کیا سنو بال کی اس کانسپریسی میں، یعنی جو بھی اینیمل ہیں جنہوں نے نیپولین کو اپوز کیا، اس کی لیڈرشپ کو، سو ان کو فوراً ان
کتوں کے حوالے کر دیا گیا، ڈاگس کے، اور انہیں مارا گیا. سو یہاں پہ وہ والی بھی گئی کہ نو اینیمل کین کل اینی ادر اینیمل. سو یہاں پہ جو اس کی لیڈرشپ تھی وہ انکویسچنڈ ہو گئی، اور جو باکسر جو ہے وہ اس کی جو پہلے کہتا تھا آئی ول ورک ہارڈر، ہمیشہ یہی کہتا تھا، اس کے بعد اس نے ایک اور بات کہنا شروع کر دی کہ نیپولین از آلویز رائٹ، کہ نیپولین جو کہتا ہے ٹھیک کرتا ہے. نیپولین پھر اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ ہسٹری کو ری رائٹ کرتا ہے، اور اس میں سنو بال کو ولن دکھاتا ہے. یہ بھی ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کا ایک اہم کام ہے جو کہ 1984 میں بھی دکھایا گیا. سو نیپولین جو ہے وہ اب ہیومن بینگس کی طرح ایکٹ کرنا شروع کرتا ہے. وہ بیڈ میں سونا بھی شروع کر دیتا ہے، ڈرنکنگ وسکی بھی ہو جاتی ہے، اور انگیج بھی شروع کر دیتا ہے ٹریڈ کے اندر، اور یعنی ٹریڈ کے سے نیبر فارمر سے جو کہ ہیومن بینگز ہیں. تو بیسیکلی جو اوریجنل اینیملسٹ جو پرنسپلز ہیں ان کو آہستہ آہستہ بدل دیا جاتا ہے. روز اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آئی ہوتی ہے، جو ہم نے پڑھا 7 کمانڈمنٹس میں. اسکویلر جو ہے وہ پروپیگنڈسٹ، وہ ہر ایک چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے اور کنونس کرتا ہے کہ نیپولین ایک گریٹ لیڈر ہے اور وہ ان کے لیے بہتری سوچ رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اینیملز جو ہیں وہ بے شک ٹھٹھرے ہیں، اوور ورکڈ ہیں، کولڈ ہیں، لیکن وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا باس تمہارے ساتھ ہے. حالانکہ جو سیب آتے ہیں، جو دودھ آتا ہے، وہ صرف اور صرف پگس کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ پگس نے سوچنا ہوتا ہے فارم کے لیے. تو انہوں نے پلی بنائی ہوتی ہے چونکہ ہم فارم کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم کھائیں گے. تو کرپشن تو شروع سے ہی شروع ہو گئی ہوتی ہے. سو مسٹر فریڈرک جو کہ ایک نیبرنگ فارمر ہے، وہ نیپولین کو چیٹ کرتا ہے کچھ ٹمبر میں پرچیز کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ فارم پہ اٹیک کر دیتا ہے ڈائنامائٹس کے ساتھ، یعنی اور ونڈ مل کو اڑا دیتا ہے. یہ وہ ونڈ مل ہوتی ہے جو انہوں نے بڑی محنت سے بعد میں بنائی ہوتی ہے، بڑا یعنی موٹی دیواروں والی، اور یہ جو ہے اس پہ بہت خرچہ بھی آیا ہوتا ہے. سو اس ونڈ مل کی ڈیمولیشن کے بعد ایک بیٹل شروع ہو جاتی ہے جس میں باکسر جو ہے اسے بہت زیادہ زخم آتے ہیں، اور اینیمل جو ہیں وہ فارمرز کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ باکسر کی انجریز اس کو کمزور کر دیتی ہیں. اور جب وہ دوبارہ گرتا ہے، جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے ونڈ مل پہ یہی کہتے ہوئے کہ آئی ول ورک ہارڈر، تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے. سو باکسر ایک دن یعنی جب اینیمل صبح اٹھتے ہیں تو انہیں باکسر نظر نہیں آتا. سو اسکویلر جو کہ وہ کہتا ہے کہ باکسر وہ مر چکا ہے اور اسے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. سو اس میں یہ کہ یعنی وہ مرتے وقت بھی اس نے ریبیلین کو اس نے آخری سانس تک اسے پریز کیا. لیکن اصل میں ہوا کیا کہ نیپولین جو ہے اس نے اس کے اپنے جو موسٹ لائل اور لانگ سفرنگ ورکر یعنی باکسر کو ایک گلو میکر کے ہاتھ بیچ دیا، صرف چند پیسوں کے لیے اور کچھ وسکی کے لیے، چونکہ وہ شراب کا عادی بھی ہو چکا تھا اور پیسے کی بھی لت اسے لگ چکی تھی یعنی بزنس کی. تو اس نے اپنے لائل گھوڑے کو ہی بیچ دیا اور باقی لوگوں کو یہ بتایا کہ گھوڑا مر چکا ہے. خیر بہت ٹائم گزر گیا، عرصہ ہوتا گیا، اور جو پگس تھے وہ زیادہ سے زیادہ ہیومن بینگس کی طرح ہونا شروع ہو گئے. وہ اپ رائٹ واک بھی کرنا شروع کر دیا، وپس بھی اٹھانی شروع کر دی، چابک وغیرہ جسٹ لائک کیپٹلسٹ، اور کپڑے پہننا شروع کر دیے. سو ایون جو 7 پرنسپلس تھیں ایونچولی جو اینیملزم کی، جو 7 کمانڈمنٹس تھیں جو کہ بان کی ایک سائڈ پہ لکھی ہوتی تھیں، ان کو آہستہ آہستہ چینج ہوتے ہوتے، ختم ہوتے ہوتے یا ان میں ایڈیشن ہوتے ہوتے، یہ اس میں ایک سنگل پرنسپل ریڈنگ اس پہ رہ گئی کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرس. سو نیپولین جو ہے وہ یہاں پہ انٹرٹین کرتا ہے اس طرح کی فلاسفیز کو جو کہ اس کے حق میں ہیں، اور یہاں پہ ایک ہیومن فارمر مسٹر پیلکنگٹن اس کو ڈنر پہ بلاتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے اس کے ساتھ الائے ہونے کی، اس کے ساتھ دوستی کرنے کی. اور اس میں یہ جو لیبرنگ کلاسز اور بوتھ ہیومنز اینڈ اینیملز کمیونٹیز ان دونوں کے اگینسٹ جا کے یعنی وہ کمیونزم کی دھجیاں اڑا دیتا ہے یہاں پہ. سو ہی آلسو چینجز دا نیم آف اینیمل فارم بیک ٹو دا مینر فارم، اور وہ اس کو بھی بدل دیتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ کریکٹ ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوکنگ لائک ان اے پارٹی آف ایلیٹس تھرو دا فیمس فارم ہاؤس ونڈو، the common animals like they can no longer tell which are the pigs and which are human beings، کہ جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جو کہ اندر کھانا کھا رہے ہیں لوگ، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ان میں پگس کون سے اور ہیومن بینگس کون سے. یعنی کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بالکل مکس ہو چکے ہیں. یعنی کمیونزم جو کہ بڑا خوبصورت خیالات کے ساتھ آیا تھا، اتنا ہی ہاریبل اس کا اینڈ ہوا
کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کمیونزم ہے یا کیپٹلزم ہے، یعنی اس حد تک کرپشن اس میں پھیل گئی. تو جب یہ چیزیں بہت زیادہ پریویل کر گئیں تو رشیا جو ہے وہ بالکل اپنے ٹوٹنے کے قریب آ گیا. یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ناول ہے جو کہ کمپلیٹ الیگری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور بہت خوبصورت مینر میں. اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو بے شمار ویڈیوز ملیں گے، کارٹونز بھی ملیں گے، موویز بھی ملیں گی، اور آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرلی سٹوری کا آئیڈیا ہوگا، ایک ایک چیز کا پتہ لگے گا کون سی چیز کس طرح اور کس طرح اس کے اندر ایونٹس ہوئے. تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ یو ٹو گو تھرو دوز ویڈیوز موویز بیسڈ آن اینیمل فارم، چونکہ اینیمل فارم PPSC FPSC بہت جگہوں پہ اس کے حوالے سے کویسچنز انٹرویوز میں کیے جاتے ہیں، ریٹن میں بھی کیے جاتے ہیں، تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. سو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.